اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حالات زندگی میں حکایات، واقعات اور تاریخی پہلوؤں سے جاری تھی تاکہ ہم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو بہتر عنوان سے پہچان سکیں۔ لہٰذا آج آپ کی خدمت میں امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے معاصر حکمرانوں میں سے ہارون الرشید کا تذکرہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ ہارون الرشید، جس نے اسلامی معاشرے میں بعنوان اسلامی حکمران کچھ دہائیاں اس معاشرے پر حکومت کی، اور یہ شخص اپنی حکومت کو پائیدار بنانے کے لیے عوام کے دلوں میں اپنی معنوی جگہ کو اور معنوی حیثیت کو قائم کرنے کے لیے، عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے، عوام کو اپنی اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے مختلف حربے اور مختلف ہیلے استعمال کرتا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام قائم ہو جائے اور لوگ اس کی اطاعت کو خود پر فرض جانیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی اطاعت کرنے پر مجبور نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ دل سے کسی کی اطاعت کرے۔ ظاہراً مجبوراً کسی کی اطاعت پر مجبور ہو سکتا ہے، لیکن دل سے اطاعت کرنا جو ہے وہ آسان بات نہیں ہے۔ لہٰذا ہارون الرشید عوام کو اپنی اطاعت قلبی پر وادار کرنے کے لیے کہ وہ دل سے ہارون کا احترام کرے، مختلف حربے استعمال کرتا تھا جو عوام فریبی پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ عباسیوں کے پاس ایسے حربے موجود تھے جبکہ امویوں کے پاس ایسے حربے موجود نہیں تھے۔ عباسی عوام کے سامنے خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد کہلوا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل کرتے تھے، چونکہ وہ عباس بن عبد المطلب کی نسل سے تھے۔ لہٰذا وہ لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ رسول خدا ہمارے چچا زاد ہیں، لہٰذا ہمارا احترام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہمارا معاشرے میں احترام ہونا چاہیے۔ اب جب لوگ اس مقام کو جان لیں گے کہ یہ رسول خدا کے چچا زاد ہیں تو دل سے عباسیوں کا احترام کریں گے، ان کی عزت کریں گے اور ان کی اطاعت کو خود پر فرض جانتے ہوئے ان کی اطاعت کریں گے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ یعنی عباسیوں کو یہ امتیاز حاصل نہیں تھا۔ کیوں یہ عباسیوں کے لیے مفید واقعہ نہیں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی، ان کے بعد خلافت اور ان کے بعد امامت کا معیار وراثت نہیں تھا، بلکہ امامت کا معیار اور حکومت کا معیار اور حکمران کا معیار رہبری الہی تھی۔ یعنی رہبر الہی میں خود لیاقت کا ہونا ایک معیار ہے، رہبر الہی کا عظیم ہونا ایک معیار ہے، رہبر الہی کا پاک اور طاہر ہونا ایک معیار ہے کہ جو عباسیوں کے اندر موجود نہیں تھا۔ اور بالفرض اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے اور یہ اگر مان بھی لیا جائے کہ وراثت کو اہمیت حاصل ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی میں، تو پھر یہ مقام حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد کو حاصل ہے، چونکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت زیادہ قریب نسبت رکھتے ہیں عباسیوں کی نسبت، چونکہ عباسی ان کے چچا زاد ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے چلی، وہ رسول خدا کی اولاد ہے۔ لہٰذا ان کی قرابت رسول خدا سے عباسیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا لوگوں کے دل پر حکومت کیا کرتے تھے، جبکہ ہارون الرشید عباسی کو لوگوں کے جسموں پر حکومت کا اعزاز حاصل تھا۔ ہارون الرشید کے دور میں یہ قرابت نہایت ہی اہمیت کی حامل تھی۔ اس کے جواسیس مسلسل اس کو یہ خبر دیا کرتے تھے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے پاس لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور انہیں آ کر وجوہات شرعیہ یعنی خمس اور زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے ہیں، جو اسلامی بیت المال کی ایک بنیاد اور ایک نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے بیت المال اسلامی میں۔
لہٰذا وہ یہ جانتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین امام موسیٰ کاظم ہیں، اور امام موسیٰ کاظم کا لوگ دل سے احترام کرتے ہیں ان کے اولاد ہونے کی وجہ سے۔ یہ مطلب ہارون الرشید کے لیے قابل تحمل نہیں تھا، قابل برداشت نہیں تھا۔ لہٰذا ایک دن ہارون الرشید خانہ کعبہ کے قریب جب طواف کے لیے جاتا ہے تو وہاں امام موسیٰ کاظم پر اس کی نظر پڑتی ہے، تو وہ امام موسیٰ کاظم کو مخاطب قرار دے کر کہتا ہے کہ تم ہی وہ شخص ہو کہ جس کی لوگ مخفیانہ طور پر بیعت کرتے ہیں اور تمہیں اپنا امام اور پیشوا قرار دیتے ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا ہارون الرشید کے اس تلخ اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں جبکہ تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو۔ پھر اس کے علاوہ ایک ماجرا اسی سے متعلق آپ کی خدمت میں نقل کروں، اور وہ ہے کہ ہارون الرشید علانیہ طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کے نزدیک محبوبیت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا ایک مرتبہ ہارون الرشید جب مدینہ منورہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے تو لوگوں کے اجتماع میں رسول خدا کو مخاطب کر کے اس طرح سے سلام کرتا ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عم، یعنی اے رسول خدا میرا آپ پر سلام ہو، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام ہو۔ اس سلام کے ذریعے سے ہارون الرشید اپنی قرابت اور اپنی رشتہ داری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دکھلا کر عوام کے نزدیک ان کی حمایت کو کسب کرنا چاہتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا بھی اسی لمحے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مشرف ہوتے ہیں، تو امام موسیٰ کاظم اس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا، کہ اے میرے رسول خدا آپ پر سلام ہو، اے میرے والد بزرگوار آپ پر سلام ہو۔ تو اس طرح سے امام موسیٰ کاظم ہارون الرشید عباسی پر یہ عیاں کر دیتے ہیں کہ تم اگر چچا کے بیٹے ہو تو میں ان کی نسل سے ہوں، میں انہی کا بیٹا ہوں، تم تو چچا کے بیٹے ہو، تمہارا تعلق پھر بھی باہر کا ہے، ہمارا تعلق گھر والا ہے۔ تو اس طرح سے ہارون الرشید نہایت ہی غصے میں آتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے یہ تحمل کرنا، برداشت کرنا نہایت دشوار ہوتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہارون الرشید عباسی کی نسبت زیادہ قرابت رکھتے ہیں اور عوام کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک دن ہارون الرشید امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا قرار دیتے ہیں جبکہ آپ رسول خدا کے بیٹے نہیں، آپ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، تو آپ خود کو رسول خدا کا بیٹا کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو امام موسیٰ کاظم سورہ نوح کی آیات نمبر 84 اور 85 کا سہارا لیتے ہیں جسے میں آپ کی خدمت میں قرائت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ امام موسیٰ کاظم ان آیات کی تلاوت کرنے کے بعد ہارون الرشید عباسی کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ آلاف التحیت و ثنا کو گزشتہ انبیاء کی نسل میں سے شمار کیا ہے جبکہ حضرت عیسیٰ کا والد نہیں تھا، پس وہ والدہ کی وجہ سے انبیاء کی نسل میں سے شمار ہوئے تھے۔ میں بھی اپنی والدہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں۔ ہارون الرشید اس جواب کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم قرآن مجید سے استناد کر رہے ہیں اور خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند قرار دے رہے ہیں۔ پھر ایک اور محفل میں ہارون الرشید باقاعدہ مناظرہ کرتا ہے امام موسیٰ کاظم سے اسی موضوع پر اور باقاعدہ کہتا ہے کہ آپ رسول خدا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کو فرزند قرار دیتے ہیں، یہ مطلب ہرگز درست نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہو کر دوبارہ تشریف لے آئیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کریں تو تم کیا جواب دو گے؟
हारून रशीद फौरन बगैर किसी सोचे समझे जवाब देता है कि मैं फौरन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिश्ते को एक्सेप्ट करूंगा और इसे अपने लिए बाइस फख्र मुबाहत समझूंगा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दामाद करार पाए, और मैं अरब व अजम में बाकायदा इस फख्र मुबाहत का शिकार होऊंगा और खुद पर फख्र करूंगा कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर करार पाऊं। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहि आला व तहियत व सना फरमाते हैं कि अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तकाजा मुझसे करना चाहें तो हरगिज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मतलब को जानते हैं कि मेरी बेटी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक अख्तर है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल तो मुझसे ये तकाजा नहीं करेंगे, और अगर वो मुझसे इस किस्म का कोई तकाजा करें तो मैं इस तकाजे को कबूल नहीं करूंगा। हारून रशीद कहता है कि आप क्यों कबूल नहीं करेंगे? चूंकि फरमाया कि मेरी बेटी रसूल खुदा की नस्ल से है और ये शादी जो है वो इस्लामी तालीमात में दुरुस्त नहीं है। लिहाजा तमाम हुज़ार ने इमाम मूसा काज़िम के इस हाजिर जवाबी पर आफरीन कहते हुए इमाम मूसा काज़िम को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्जंद तस्लीम कर लिया, जिस पर हारून रशीद नहायत ही गुस्से में और असबानी हुआ। फिर एक दिन हारून रशीद अपने अजीमुशान महल में खड़ा होता है और इमाम मूसा काज़िम को तलब करता है। जैसे ही इमाम मूसा काज़िम हारून रशीद अब्बासी के महल में दाखिल होते हैं और उसे गुरूर आमेज रवैये में मुलाहिजा फरमाते हैं, तो हारून रशीद इमाम मूसा काज़िम से कहता है को मुखातिब करार देकर कहता है कि ये महल किसका महल है। इमाम मूसा काज़िम उसके इस गुरूर को खाक में मिलाने के लिए कहते हैं कि यह महल फासिकों का घर है। जब वो इस जवाब को सुनता है तो नहायत ही गुस्से में आता है और इमाम मूसा काज़िम उसे बाकायदा दलील देते हैं और कुरान मजीद की इस आयत का सहारा लेते हैं, जिसे मैं आपकी खिदमत में क़राअत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअस्रिफु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरून फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़ व इन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनु बिहा व इन यरौ सबीलर रुश्द ला यत्तखिज़ूहु सबीला व इन यरौ सबीलल गय्य यत्तखिज़ूहु सबीलन ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफिलीन। इस आयत की जब तिलावत करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहि आला व तहियत व सना उसे ये बयान करना चाह रहे हैं कि उनकी निगाहें खुदावंद मुताल फरमा रहा है कि फेरा दूंगा, चूंकि वो नाहक खुदा की जमीन में सरकशी करते हैं और खुदावंद मुताल की निशानियों को और मोजज़ों को देखने के बावजूद भी ईमान नहीं लाते हैं। सअस्रिफु अन आयाती अल्लज़ी यतकब्बरून फिल अर्ज़, यानी वो लोग जो जमीन में तकब्बुर के साथ घूमते फिरते हैं, तकब्बुर करते हैं, उन्हें मैं अपनी आयात से फिरा दूंगा। क्यों फिरा दूंगा? व इन यरौ कुल्ल आयतिन, और जब भी ऐसे लोग जो मुतकब्बिर हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की किसी आयत को मुलाहिजा करें, देखें, ला युमिनु बिहा, तो उस पर वो ईमान नहीं लाएंगे। व इन यरौ सबीलर रुश्द, और अगर वो हिदायत का भी कोई रास्ता देख लें तो ला यत्तखिज़ूहु सबीला, तो उस हिदायत के रास्ते को हरगिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। व इन यरौ सबीलल गय्य, और अगर वो बुराई का कोई रास्ता देख लें तो यत्तखिज़ूहु सबीला, तो फौरन उस सबीले गई की तरफ जो है ना वो मुतवज्जे हो जाएंगे, उस पर लपक जाएंगे और उसको थाम लेंगे। ज़ालिक, इसकी वजह क्या है कि वो हिदायत का रास्ता नहीं थामेंगे और बुराई का रास्ता थामेंगे। इसकी बुनियादी वजह क्या है? बेअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, उन्होंने हमारी निशानियों को ठुकरा दिया है, उनका इनकार कर दिया है। वकानू अन्हा गाफिलीन, और वो हमारी आयात से गाफिल है। इमाम मूसा काज़िम ने इस आयत के जरिए से हारून रशीद को मुतकब्बिर करार दिया और उसको ये बतला दिया कि खुद इमाम मूसा काज़िम जो खुदावंद मुताल का एक जिंदा मोजज़ा है, जिससे हारून रशीद दूर जा रहा है, और इमाम मूसा काज़िम जो सबीले रुश्द हैं उनको नहीं थाम रहा और उनसे हिदायत हासिल नहीं कर रहा है। तो फिर हारून इस जवाब को सुनकर नहायत गुस्से में आता है, लेकिन अपना गुस्सा इमाम मूसा काज़िम से मख्फी करता है और फिर इमाम मूसा काज़िम से सवाल करता है कि अगर ये फासिकों का घर है तो फिर आप बताएं
کہ یہ گھر کس کا ہونا چاہیے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ یہ گھر ہمارے شیعوں کا گھر ہے، لیکن دوسروں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور اسے غصب کر کے رکھا ہے۔ ہارون الرشید کنایتاً امام موسیٰ کاظم سے یہ کہتا ہے کہ اگر غاصبوں نے آپ کے شیعوں کے گھر پر قبضہ کر رکھا ہے تو آپ کے شیعہ اپنا گھر واپس کیوں حاصل نہیں کرتے ہیں؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس کو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جب ان میں کسی کو یہ توفیق حاصل ہوگی تو وہ ضرور اپنا یہ گھر تم سے واپس لے لیں گے، اور اشارہ ہے حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف کہ جب وہ ظہور کریں گے تو تمام ظالموں کو ان کے ظلمت قدوں سے نکالیں گے اور ان مقامات کو مقامات حق قرار دیں گے اور لشکر حق کے حوالے کر دیں گے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حالات زندگی میں ہارون الرشید عباسی کی زندگی سے متعلق واقعات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔